اور جس بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ اس کے 200 جھوٹ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، آپ پچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں علی نواز آن لائن پر۔ آج 5 جھوٹ اس کے ہم دکھانے والے ہیں آپ کو، ایسے جھوٹ یہ خود اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے، ہم کہیں آپ کہیں کوئی شک کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو خود جھوٹا کرے پھر تو شک ہی نہیں رہتا نا۔ اور جس بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا، تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو ایک کریٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔
تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ چاہے جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکت تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ رکو ذرا صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جناب نوپور شرما نے مختلف مواقع پر ٹی وی شوز میں آ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کیے۔ پچھلی ویڈیو میں اس نے کیا کہا تھا کہ نوپور شرما کو اس مسلمان نے ابھارا، ریبٹل کے طور پر اس نے ایسی بات نہیں کی۔ اب یہاں کیا کہتا ہے مختلف مواقع پر ٹی وی شوز پر اس نے اسلام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کیے، گستاخی کی مختلف مواقع پر۔ لیکن اب کس طرح یہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جھوٹے انسان، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ ان کو بولنے پڑتے ہیں۔